جی عمران خان کی امیدیں اپنے سیاسی ورکر سے اور اپنے سیاسی قیادت سے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہیں، اور اس کا انکشاف جو ہے وہ ایک انٹرویو میں کیا گیا۔ ان کے دو بیٹوں نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ انٹرویو دیں اور تمام تر سچویشن سے وہ آگاہ کریں۔ انہوں نے ایک پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے جہاں سے تمام تر کہانی شروع اور اسی ہی پوائنٹ پہ کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا کہ ان کے دو بیٹے جو کہ ان سے رابطہ کیا گیا یا انہوں نے خود کسی طریقے سے کہا ہم انٹرویو دینا چاہتے ہیں، جب ان سے ایک پوائنٹ جو کہ اہم ہے، ان سے کہا گیا کہ آپ کے اپنے والد عمران خان کے ساتھ رابطہ ہوتا تھا یا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہفتے میں ایک بار، اور کبھی جو ہے جب مسئلے بڑھ گئے تو پھر جو ہے وہ مہینے میں ایک بار ہماری بات ہوتی تھی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے جب ان کو آفر کی کہ کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں یا ہم آپ کی مدد کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں شام الحق، آپ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کا رسپانس کافی اچھا رہا۔ میں نے فیکٹس اینڈ فگر پر جو ہے وہ ہمیشہ سے بات کی، اور آپ لوگوں نے اپنے کمنٹ کے ذریعے، اپنے جو ہے وہ ویورشپ کے ذریعے مجھے بتایا کہ میرا جو کنٹینٹ ہے آپ کافی پسند کر رہے ہیں۔ تو آج میں اس طرح سے ایک بہترین قسم کا ایک خبر جو ہے وہ لے کے آیا ہوں، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ورکرز اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جو قیادت ہے اس کے لیے جو ہے وہ خوشخبری نہیں ہے، ان کے لیے جو ہے ایک بری خبر ہے، اور ان سے جو امیدیں تھی عمران خان کی وہ اس وقت دم توڑ چکی ہیں۔ اور میں بتا رہا تھا کہ جس طرح کے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، ان کے بیٹوں نے جس طرح ایک انٹرویو دیا اور کہا کہ پہلے ہماری ملاقات ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد باتیں جو ہے وہ کال پہ جو ہے وہ رابطہ ہوتا تھا، اب ہم پہلے بھی اسے کہتے تھے کہ ہم کیا آپ کی مدد کر سکتے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن گزشتہ جو کہ ایک دو ہفتے میں جب ہمارا ان سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا، میں نے ان کو کہا کہ کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں؟ تو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یعنی ان کے مطابق ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ جی آپ لوگ کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمام تر فائنل کال جو ہے وہ دم توڑتی رہی، سیاسی قیادت موجودہ جگہ سے جہاں پہ احتجاج ہوتا تھا وہاں سے غائب ہوتی رہی، بھاگتی رہی، وہاں سے پولیس کے سامنے ڈھیر ہوتی رہی، اپنا احتجاج، اپنا جلسہ جو ہے جس میں مسلسل وہ ناکام ہوتے رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اس کے ساتھ نہیں تھا اور وہ باہر نہیں آ سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خان گراؤنڈ پہ نہیں ہے تو پھر گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، چاہے آپ برسٹر گوہر کی بات کریں، آپ علی امین گنڈاپور کی بات کریں، یا عمران خان کی بہنوں کی بات کریں، یا ان کی بیوی کی بات کریں یعنی کہ بشرا بیوی، یا پھر آپ جو ہے وہ دیگر جو لوگ ہیں جس میں اہم شیر افضل مروت، وہ جو ہے وہ تمام تر سیاسی یا مسائل میں جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، اور وہ مکمل طور پر ان تمام تر سچویشن میں ناکام رہے ہیں، اور جس کا ہم نے دیکھا بھی کہ تقریباً 4 سے 5 فائنل کال دی گئی، اور فائنل 5 کالوں میں ہمیں سب کو پتا تھا کہ یہ فائنل کال نہیں ہے، اور ابھی بھی جب تک خان اندر ہے اگر پھر بھی فائنل کال آتی ہے تو وہ فائنل کال نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس طرح پاکستان کے جو ادارے ہیں یا کہہ سکتے ہیں پاکستان کی جو اسلام آباد کی جو پولیس ہے اس کے سامنے جس طرح جو ہے وہ ڈھیر ہوتی چلی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ان کی قیادت، وہ ہم سب نے دیکھا۔ اب مکمل طور پر خان نے جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ میں اپنے، اس کا اشارہ یہی ہے کہ میں اپنے کارکنوں سے اور اپنی سیاسی قائدین سے جو قیادت کر رہے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی، میں مکمل طور پر مایوس ہوں۔ ان کے غلط مشورے، ان کا ایک دفعہ عمران خان کے ساتھ کسی اور کا ملنا، پھر اور ملنا، ایک دوسرے کی شکایت کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی جو ہے وہ سیاسی شخص جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل میں ملاقات کرتا ہے، وہ ایک پارٹی کے دوسرے پارٹی، مطلب ایک ہی پارٹی کے اندر جو گروپس بنے ہیں، ایک پہ کیچڑ اچھالتا ہے اور دوسرے پہ کیچڑ اچھالتا ہے، کبھی جو ہے وہ حل کی طرف یہ 4 سے 5 گروپ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں بنے ہیں یہ کسی حل کی طرف نہیں جا رہے۔ عمران خان کی جو سیاسی جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو اس وقت آسیری ہے یا وہ جس وقت جیل میں ہے، وہ مکمل طور پر باقی جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو کارکنان ہیں وہ اس کے جو بانسری ہے وہ اس پہ ناچتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ حقیقت کہاں سے ہے، حقیقت کیا ہے، عمران خان کیا پیغام دے رہا ہے، عمران خان کیا بتا رہے ہیں۔ ایون کہ وہاں سے اڈیالہ جیل سے باہر تک خبر لانا جو ہے وہ کافی مشکل ہے۔
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں، جو سیاسی قائدین ہیں، جو اس وقت کارکنان کو اپنے انگلیوں پہ نچا رہے ہیں، کسی کو کہتے ہیں یہ کتا ہے تو وہ کارکنان اس کو کتا کہتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے یہ گھوڑا ہے تو یہ گھوڑا کہتے ہیں. یہ مکمل طور پر ایک اب مطلب پہلے تو بندہ کہہ سکتا تھا کہ معاملات ابھی مطلب ٹھیک چل رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جیسے خان نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہم میری مدد کے لیے آپ لوگ اب کچھ کریں، مطلب جو مجھے لگتا تھا کہ میرے کارکنان جو کچھ کر سکتے ہیں، میرے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، وہ نہیں اٹھا پا رہے، نہیں اٹھا سکتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی قیادت، جو اس وقت کھلم کھلا جو ہے وہ گھوم رہی ہے، جن کو جو اس وقت بہترین قسم کے کمروں میں اپنے فلیٹس میں جو ہے وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، مکمل طور پر یہ وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان اس وقت مسلسل جو ہے وہ عسیری کی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے اور اس وقت قید میں ہے. اور اس کا مکمل جو مین پوائنٹ ہے وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ان کے بیٹے جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہیں، اور وہ ان کا ایک مطلب اس سارے انٹرویو میں ان کے بیٹوں کا جتنا بھی بڑا انٹرویو ہے اس کا سارا جو ہے وہ ایک سائڈ کر دیں اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ ایک سائڈ لے لیں، جو کہ تقریباً میرے خیال میں کوئی 7 سے 5 سیکنڈ کا ہے، جب وہ بتاتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہوتا تھا اور ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ کیا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، مطلب کریں یا نہ کریں، تو ہم کہتے تھے نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن آخری دفعہ جب ہماری بات ہوئی اور ہم نے ان کو کہا کہ کیا ہم آپ کی مدد اب کر سکتے ہیں، آپ سچویشن آپ کی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ 1 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے وہ آپ مسلسل جیل میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں اور کوئی آپ کے حق میں بولنے والا نہیں ہے. پاکستان کی اگر عدلیہ دیکھیں وہ آپ کے خلاف چلی جا رہی ہے، آپ کے خلاف بینچز تیار کیے گئے ہیں، تمام تر چیزیں حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بات آ جاتی ہے تو وہ بھی اس وقت آپ کے سخت مخالف ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ابا یعنی فادر، ان کے جو فادر ہے عمران خان، ہمیں کہا انہوں نے کہ آپ لوگ اب میرے حق میں جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں. اور کچھ تجزیہ کار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو واٹسن، یہ جو لوگ ہیں یا یہ برادری ہے، یہ جو ہے یہ کریں گے کہ یہ جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان سے بات کریں گے اور سیاسی جو قیدی ہیں ان کے حق میں بات کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، یا پاکستان پہ زور ڈال سکتے ہیں. پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاسی قیادت جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، وہ اس وقت مکمل طور پر ٹرمپ کہیں گے کہ آسمان پہ چڑھو تو وہ آسمان پہ چڑھیں گے، زمین میں کودو زمین پہ کود جائیں گے. اگر کہیں گے کہ آپ منہ بند کر کے بیٹھیں تو وہ منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. مسئلہ جو ہے وہ مسلسل گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتا جا رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام تر سچویشن کو. خان کو بے شک جس طرح بھی تمام تر چیزیں ہیں، لیکن اگر فیصلے دیکھے جائیں تو وہ بالکل ایک ون سائیڈڈ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موجودہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ دیکھا جائے تو وہ بھی مکمل جو ہے وہ خان کے ایسے مخالف ہے. کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے اس صحافتی کیریئر میں جو پڑھا ہے، میں نے سنا ہے، اتنا خلاف کوئی نہیں ہے کہ ون سٹینڈ ہو اس کا، ان کا کوئی وجہ نہ ہو، بس ایک شخص کو جو ہے وہ توڑنا ہو. اور ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت کہ عمران خان ٹوٹ چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو طاقت تھی، جن کے لیے انہوں نے کوشش کی، جن کے لیے انہوں نے جو ہے ایک 22 سال کا عرصہ وقف کیا، وہ ان کے کارکنان تھے. اب جو ہے وہ کارکنان بھی کچھ نہیں کر پا رہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اب ٹویٹر پہ بھی بات نہیں کر سکتے اور ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں اٹھا نہ لیا جائے، اور ان کے جو تاثرات ہیں وہ مسلسل سخت ہوتے جا رہے ہیں اور وہ خاموشی کی طرف چلے جاتے جا رہے ہیں، اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب جن سے خان کو امید تھی کہ یہ لوگ ایک عوامی طاقت ہو کے جو ہے وہ ابھریں گے اور میری رہائی کی بات کریں گے اور حکومت پر، اسٹیبلشمنٹ پہ ایک بہترین سے دباؤ ڈالیں گے، اور وہ دباؤ جو ہے وہ ان میں ناکام رہے. کیا اسٹریٹجیز ان کی غلط تھی، ان کا طریقہ کار غلط تھا، یا پھر اندرونی سازش کی وجہ سے خان اس وقت جیل میں ہے؟ اب بات جو ہے وہ کلیئر آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اپنے ورکرز اور اپنے سیاسی قیادت سے مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں کہ وہ جو بھی کریں وہ میرے حق میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنے کرسیاں، اپنے عیش و عشرت کی زندگیاں جو ہے وہ جو بھی ہے، یا پھر پارلیمنٹ میں کی کرسیاں ہیں، یا پھر ان کے پارلیمنٹ لاجز کے بہترین جو ہے وہ فلیٹس ہیں، جو بھی ہے اس پہ جو ہے ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ ہے، نہ کہ عمران خان کی رہائی کے لیے. اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو ان کی عیش و عشرت تو ختم ہو گئی، اور جب تک وہ اندر ہیں ان کے مزے ہی مزے ہیں.
اس پہ جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو نیوز پیپرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے ان کی امید اپنے ورکر سے اور اپنے سیاسی قائدین سے اب 0% ہو گئی ہے۔ اب اس کا جو دیکھا جائے تو وہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑا فیصلہ لے لیں اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ لوگ سیاست کریں اپنا، جو لوگ جن لوگوں کو میں نے بڑا کیا، جس کے حق میں بولتا رہا، جس کے لیے کام کرتا رہا، اس نیشن کو عظیم بننے کی کوشش کرتا رہا، اب وہ لوگ ہی میرے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، تو پھر مجھے ان کے لیے کیوں کھڑا ہو جاؤں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان سیاسی وابستگی جو ہے وہ اسٹیٹ کے ساتھ کم کرنے لگ جائیں، کیونکہ جس طرح کے مسائل وہ اس وقت جس سے دوچار ہیں، نہ صرف عمران خان بلکہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سالوں سال جیل میں گزارے اور سخت وقت گزارا، یہ مکمل جو ہے وہ اسٹیٹ کی ناکامی ہے، اسٹیٹ کی ناکامی اور اداروں کی ان تمام تر سچویشن میں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرفیئرنس، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، جو کہیں پر بھی نہیں ہوتا لیکن پاکستان میں ہوتا ہے۔ اور اب جو ہے عمران خان کی جو پاپولیرٹی تھی کچھ نیوز پیپر کے مطابق اور کچھ جو ساتھ میں جو آرٹیکلز ہیں ان کے مطابق، جو کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ریسنٹلی واقعہ ہوا، جو جنگ ہوئی، اس کی وجہ سے پاپولیرٹی جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیگیٹو پوائنٹ آف ویو جو رکھتے تھے اپنے فوج کے حوالے سے جو لوگ، اب وہ بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ فوج کے قصیدے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا یہ بھی ہے کہ خان سے لوگوں کی دوریاں جو ہے وہ اپنے لوگوں کی دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور خان کے لیے اسے ایک قسم کا کھیلا چھوڑ دیا گیا ہے، جن کی تصدیق جو ہے ان کے بیٹوں نے خود کی۔ مزید تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے۔ فی الحال چونکہ ایسے ابھی تک محدود چیزیں ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلیں گی کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہیں ان کے بیٹے، پاکستان پر اس کا کیا امپیکٹ رہے گا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ جیسی کوئی نئی اپڈیٹ پاکستان کی سیاست، پاکستان کے افواج کے حوالے سے، بھارت مسائل کے حوالے سے، یا اس خطے کے کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔